السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رقیہ ناہید، لیکچر ان پولیٹیکل سائنس، گورنمنٹ ڈگری کالج کروٹلا. آج ہمارے ٹاپک کا نام ہے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، جس کو بی اے سیکنڈ ایئر کے سیم تھرڈ سے لیا گیا ہے. بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس. تو سب سے پہلے ہم بنیادی حقوق کا تعارف دیکھیں گے کہ بنیادی حقوق کا تعارف میں بنیادی حقوق کو امریکہ کے دستور سے اخذ کیا گیا ہے. جب دستور بنایا گیا تو دستور سازوں نے کئی ممالک کے دساتیر کا مطالعہ کیا اور جو پوائنٹس ہمارے ملک کے لیے موزوں تھے ان پوائنٹس کو ہمارے دستور میں شامل کیا گیا. اسی طرح سے بنیادی حقوق کو امریکہ کے دستور سے اخذ کیا گیا اور یہ دستور کے باب سوم میں شامل کیا گیا. یہ دستور میں دفعات 12 تا 35 کے تحت موجود ہیں. اب ہم بنیادی حقوق کی درجہ بندی دیکھیں گے کہ بنیادی حقوق کی درجہ بندی بنیادی حقوق کو 6 سرخیوں کے تحت درجہ بند کیا گیا، جو ہیں حق مساوات، حق آزادی، استحصال کے خلاف چارہ جوئی کا حق، مذہبی آزادی کا حق، تعلیمی و ثقافتی حقوق، دستوری چارہ جوئی کا حق. ان 6 سرخیوں کے تحت بنیادی حقوق کی درجہ بندی کی گئی. اب ہم ایک ایک سرخی کو تفصیلی دیکھیں گے کہ ایک ایک سرخی میں کن کن دفعات کے تحت ہمیں حق دیے گئے ہیں. جیسے کہ حق مساوات ہے تو حق مساوات دفعات 14 تا 18 کے تحت دیے گئے ہیں. دفعہ 14 میں مساوات کی ضمانت دی گئی ہے. یعنی مساوات کی ضمانت یعنی دفعہ 14 میں یہ بیان کیا گیا کہ مملکت کسی بھی شخص کو قانون کے آگے مساوات اور قوانین کے مساوی تحفظ سے انکار نہیں کرے گی. یعنی ہر انسان قانون اور مملکت اور قوانین مملکت کی نگاہ میں یکساں ہوں گے. اس طریقے سے مساوات کی ضمانت دفعہ 14 کے تحت دی گئی. دفعہ 15 کے تحت حکومتی فنڈ سے تیار کردہ اثاثے کے استعمال کا حق دیا گیا. یعنی دفعہ 15 کے مطابق مملکت کسی بھی شہری سے بلا لحاظ مذہب، ملت، جنس، پیدائش کی بنا پر امتیازی سلوک نہیں برتے گی اور کسی بھی شہری کو مذہب، نسل، ذات یا جنس کی بنیاد پر دکانوں، عوامی ہوٹلوں، عوامی تفریح گاہوں تک رسائی سے نہیں روکا جائے گا اور نہ کوئی پابندی ان پر عائد کی جائے گی. ہر شہری عوامی کنواں، تالاب، عوامی غسل خانے، سڑک، عوامی تفریح گاہ، یہ تمام چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے جو لوگوں کے لیے استعمال کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں، جو حکومت کے فنڈ کے ذریعے چلائے جاتے ہیں. یہ دفعہ نمبر 15 کے تحت مساوات کا حق دیا گیا. دفعہ 16 تقررات یا روزگار کے معاملے میں مساویانہ موقع فراہم کرتی ہے. دفعہ 16 کے مطابق مملکت کے تحت کسی بھی آفس میں تقررات کے معاملے میں تمام شہریوں کو مساویانہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت. اور اس میں ہینڈی کیپس اور جو بچھڑے ہوئے طبقات ہیں ان کے لیے ریزرویشن رکھا گیا تاکہ سب کو مساویانہ مواقع، روزگار کے معاملے میں مساویانہ مواقع حاصل ہو سکیں. اس کے بعد دفعہ 16 میں یہ بتایا گیا کہ وہ کسی بھی دفتر یا روزگار کے سلسلے میں کسی بھی شہری کو مذہب، رنگ، جنس، ذات پات کی بنا پر نااہل قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اگر ان کا اپائنٹمنٹ ہوگا تو صرف ان کی اہلیت کی بنا پر ہوگا. دفعہ 17 چھوت چھات کا خاتمہ کرتا ہے. یعنی یہ چھوت چھات کا نظم جب برقرار تھا تو یہ ایک ایسی سماجی لعنت ہے جس سے سماج میں عدم مساوات پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس عدم مساوات کو دفعہ 17 کے تحت خاتمہ کر دیا گیا. اب چھوت چھات کا نظام اگر برقرار رہے گا، کوئی اس پر عمل کرے گا تو وہ قانون قابل سزا جرم قرار دیا جائے گا. اس طرح سے دفعہ 17 چھوت چھات کا خاتمہ کرتی ہے. دفعہ 18 مملکت کو فوجی یا علمی امتیاز کے علاوہ کسی اور قسم کے خطابات عطا کرنے سے روکتی ہے. کوئی بھی شہری بیرونی ممالک سے بغیر اجازت کوئی بھی خطاب قبول نہیں کر سکتا. یہ ہوئے حق مساوات. اس کے بعد حق آزادی. دفعات 19 تا 22 کے تحت حق آزادی دی گئی ہے. تو دفعہ 19 مثبت آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے، جیسے کہ
تقریر اور اظہار خیال کی آزادی، پرامن طریقے سے پرامن اجتماع کی آزادی، انجمن یا یونین بنانے کی آزادی، ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں آزادانہ گھومنے کی آزادی، اور ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں مستقل سکونت کی آزادی، کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کی آزادی، کوئی بھی کاروبار یا تجارت کرنے کی آزادی، یہ تمام آزادیاں دفعہ نمبر 19 کے تحت دیے گئے۔ دفعہ 22 اثبات جرائم کے بارے میں تحفظ عطا کرتا ہے، یعنی دفعہ 20 اثبات جرائم کے بارے میں تحفظ ادا کرتا ہے۔ دفعہ 20 بیان کرتا ہے کہ کسی بھی فرد پر جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، اور نہ کسی فرد کو مجرم قرار نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب نہ ہو۔ جبھی سزا ہوگی یعنی جرمانے جبھی عائد کیے جائیں گے جب کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرے، اور جبھی وہ مجرم قرار دیا جائے گا جب کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اور ایک ہی جرم کے لیے ایک سے زائد مرتبہ سزا نہیں دی جائے گی۔ کسی بھی فرد کو اپنے خلاف گواہ بننے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمام جرائم کے بارے میں تحفظ ہمیں دفعہ 20 کے تحت حاصل ہوتا ہے۔ دفعہ 21 زندگی کے حق کی ضمانت دیتا ہے۔ زندگی کا حق ہمیں دفعہ 21 کے تحت دیا گیا۔ دفعہ 22 گرفتاری اور نظر ثانی کے خلاف حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ دفعہ 22 کے تحت گرفتار شدہ شخص کو اس کی وجہ بتائے بغیر حراست میں نہیں رکھا جائے گا، یعنی ہر وہ شخص کو جس کو گرفتار کیا گیا ہے، حراست میں رکھا گیا ہے، اس کو اندرون 24 گھنٹے قریبی مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنا لازمی ہے اور اس کا جرم ثابت کرنا ہے۔ یہ سہولت ہمیں دفعہ 22 کے تحت دی گئی ہے۔ اب ہم استحصال کے خلاف چارہ جوئی کا حق، یعنی اس کو دفعات 23 اور 24 کے تحت دیا گیا ہے۔ دفعہ 23 کے مطابق انسانوں کی تجارت اور جبری خدمات پر امتناع عائد کیا گیا۔ انسانوں کی تجارت نہیں کی جا سکتی اور کسی بھی شخص کسی بھی شخص سے جبری خدمات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ سہولت دفعہ 23 کے تحت دی گئی ہے۔ دفعہ 24 بچوں کے استحصال پر پابندی عائد کی گئی ہے، یعنی 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی کارخانوں، کان کنی اور دیگر قسم کے خطرناک پیشوں میں کام پر مامور کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے چھوٹے بچے ہر جگہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں ہمیں، جیسے کہ کارخانے ہیں یا پھر کان کنی کا مقامات ہیں یا پھر جو سو خطرناک شعبے ہیں یا پھر کنسٹرکشن ورک ہے یا ہوٹلز ہیں۔ یہ تمام جگہوں پر بچے اگر کام کر رہے ہیں تو ان بچوں کو خطرناک پیشوں میں کام پر مامور کرنا یہ ممنوع ہے دفعہ 24 کے تحت۔ اس کے بعد مذہبی آزادی کا حق دفعات 25 تا 23 کے تحت دیے گئے ہیں۔ دفعہ 25 مذہب اور ضمیر کی آزادی دی گئی کے تحت مذہب اور ضمیر کی آزادی دی گئی ہے، یعنی کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے، اس کی پیروی کرنے، تبلیغ کرنے و اشاعت کرنے کا حق دفعہ 25 کے تحت دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دفعہ 26 مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے کا حق دیتا ہے۔ دفعہ 26 کے تحت اپنے مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ دفعہ 27 مذہبی اغراض پر محصول عائد نہیں کیا جا سکتا، یعنی دفعہ 27 کے تحت کسی بھی شخص پر مذہبی بنیاد پر ٹیکس عائد نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، اس طریقے سے یہ مذہب کی بنا پر کسی بھی شہری پر ٹیکس کو عائد نہیں کیا جا سکتا مذہب کی بنا۔ دفعہ 28 بتاتا ہے کہ سرکاری اور نیم سرکاری مدارس میں مذہبی تعلیم ممنوع ہے، یعنی جو سرکاری ادارے ہیں اور نیم سرکاری ادارے ہیں جو مملکت کی مالی امداد سے چلنے والے تعلیمی ادارے ہیں، اس میں مذہبی تعلیم ممنوع قرار دی گئی ہے۔
اس کے بعد تعلیمی اور ثقافتی حقوق دفعہ 29 تا 30 کے تحت دیے گئے ہیں۔ دفعہ 29 کے مطابق تمام شہریوں کو اپنی زبان، رسم الخط، ثقافت کے تحفظ کا حق دیا گیا ہے۔ کسی بھی شہری کو حکومت یا حکومتی امداد کے ذریعے چلائے جانے والے تعلیمی ادارے میں مذہب، ذات پات، جنس کی بنیاد پر داخلے سے نہیں روکا جائے گا، اور دفعہ 30 کے تحت اقلیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق تعلیمی ادارے قائم کرنے اور انتظام کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد دستوری چارہ جوئی کا حق۔ دستوری چارہ جوئی کا حق یہ ہے کہ دفعہ 32 تا 35 کے تحت دفعہ 32 اور 35 کے تحت تمام ہندوستانی شہریوں کو اپنی بنیادی حقوق کے تحفظ اور نفاذ کے لیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا حق فراہم کیا گیا ہے۔ اگر کسی بھی شہری کے حقوق کوئی سلب کرتا ہے تو وہ اپنے حقوق کے لیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع ہو سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ان حقوق کے نفاذ کے لیے مختلف امتناعی احکامات جاری کر سکتی ہے، ریٹس جاری کر سکتی ہے، جیسے کہ 5 ریٹس ہیں جس کے ذریعے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق کو واپس دلوا سکتی ہے، ان کا حق انہیں لوٹا سکتی ہے، جیسے کہ ہیبیس کارپس ہے، کو وارنٹو ہے، سیکیوریری، مینڈممس، پروہیبیشن۔ یہ تمام 5 ریٹس کے ذریعے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بنیادی حقوق کے تحفظ کا کام کرتی ہے۔ اب ہم بنیادی حقوق کی خصوصیات دیکھیں گے کہ بنیادی حقوق کی خصوصیات میں سب سے پہلے بنیادی حقوق قانونی نوعیت کے ہیں۔ قانونی نوعیت کا مطلب بنیادی حقوق قانونی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی حقوق کو عدلیہ کے ذریعے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ انسانی شخصیت کا فروغ، انسانی وقار کی برقراری، یعنی بنیادی حقوق کی وجہ سے ہی انسانی شخصیت کا فروغ ہوتا ہے اور انسان کے وقار کی برقراری، انسانی وقار برقرار رہ سکتا ہے۔ اب ہم بنیادی حقوق پر تحدیدات دیکھیں گے کہ بنیادی حقوق پر تحدیدات کن حالات میں پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ تحدیدات یعنی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ پارلیمنٹ بنیادی حقوق پر تحدیدات عائد کر سکتی ہے۔ صدر جمہوریہ ایمرجنسی کے دوران حقوق معطل کر سکتے ہیں، سوائے دفعہ 20 اور 21 کے تمام حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔ یعنی دستور کے حصے 18 میں دفعات 352، 356، 360 کے تحت قومی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے، یا دستوری ایمرجنسی یا مالیاتی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے۔ یہ 3 ایمرجنسیوں کے دوران بنیادی حقوق معطل ہو سکتے ہیں۔ دفعہ 352 کے تحت قومی ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے۔ یعنی قومی ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ جنگ، بیرونی حملہ، کسی مسلح بغاوت کی صورت میں یا اندیشے میں صدر جمہوریہ ایمرجنسی کا نفاذ عمل میں لاتے ہیں تو یہ قومی ایمرجنسی ہے۔ اس دوران بنیادی حقوق معطل ہو جاتے ہیں۔ 356 دفعہ 356 کے تحت دستوری ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے۔ دستوری ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ریاست کے گورنر صدر جمہوریہ کو یہ رپورٹ دیں کہ ریاستی حکومت دستور کی توضیحات کے مطابق چلائی نہیں جا سکتی، تو صدر جمہوریہ اس رپورٹ پر متعلقہ ریاست کے لیے دستوری ایمرجنسی کا اعلان کرتے ہیں۔ دفعہ 360 کے تحت مالیاتی ایمرجنسی کا نفاذ عمل میں آتا ہے۔ اگر کسی ملک یا کسی حصے میں مالیاتی استحکام کو خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ مالیاتی ایمرجنسی کا اعلان صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ یعنی اندیشہ ہو یا پھر مالیاتی استحکام یا نظم کو خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ صدر جمہوریہ مالیاتی ایمرجنسی کا اعلان جاری کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ان 3 حالات میں بنیادی حقوق معطل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جائیداد کا حق۔ جائیداد کا حق دفعہ 19
ایک ایف کے تحت بنیادی حقوق میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس کو بنیادی حقوق کی فہرست سے نکال دیا گیا تاکہ لوگ ناجائز طریقوں سے یا غیر قانونی طریقوں سے جائیداد نہ بنائیں۔ اب یہ بنیادی حقوق کی فہرست سے نکال کر اسے قانونی حق بنایا گیا، جس میں حکومت جب چاہے لوگوں سے رپورٹ حاصل کر سکتی ہے، جائیداد کے متعلق جانچ کر سکتی ہے، ان کی تحقیقات کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے یہ بنیادی حقوق کا ٹاپک مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔